حجاج اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حجاج بن یوسف جن کے ظلم کی داستان زبان زد عام ہے۔ 95 ہجری ماہ شعبان تھا، کرسی پر مغلوب الغضب بیٹھا ہوا خالد قیصری کے بھتیجے بھیجے ہوئے قیدیوں کو سخت سے سخت سزائیں سنا رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کا غصہ تیز ہوتا چلا گیا۔ جب کوئی قیدی پیش کیا جاتا تو اس کی آتش انتقام بھڑک اٹھتی ہے۔ لے جاؤ، ایک لمحہ دیر کے لیے بغیر اس کی گردنیں اڑا دو۔ قیدی آتے رہے، ظلم کی تلوار چلتی رہی۔ آج ان قیدیوں میں ایک خرقہ پوش فقیر بھی تھا جو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ خلیفہ عبد الملک کا یہ ظالم گورنر حجاج انہیں دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ او سعید، وہ ظالم کہتا ہے، او سعید، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ یہ دیکھا کہ شرکسی کا کیا سزا ہے، میں اس کی کرامتوں اور زہد و اتقاء کے چرچے بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ میری انتقامی تلوار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ گورنر آج ایسے فقیر سے الجھ گیا جس کی آہ سے اس کا سارا دربار خاک و خاکاش میں ہو کر رہ جائے گا۔ آج کے بعد ظلم کی تلوار کسی پر نہ اٹھے گی۔ حجاج نتیجہ سے بے پرواہ وادی ظلم میں بڑھتا چلا گیا۔ حکم دیا کہ باغی کو میرے سامنے لایا جائے۔ آج میں جانتا ہوں اس کے علم کا بھرم بھی نکال کر رکھ دوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما پیش کیے گئے۔ حجاج کہتا ہے، بتاؤ سعید، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت سعید فرماتے ہیں، انک لقاسط عادل۔ درباری خوش ہوئے کہ بہت اچھا ہوا کہ حضرت سعید بھی مان گئے، گورنر کو ساکت و عادل کہہ دیا ہے۔ مگر حجاج یہ سن کر سخت غصہ میں آیا اور کہنے لگا، تم جاہل ہو، اس نے مجھے وہ ساکت اور عادل کہا ہے جس کا قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ظالم پس وہ جہنم کا ایندھن ہوئے۔ دوسری آیت ہے، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ حضرت سعید، ہاں میری مراد یہی تھی۔ حجاج درباریوں سے متوجہ ہو کر، میں نہ کہتا تھا کہ اس کا مطلب اور ہے۔ سعید کو مخاطب کر کے، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ نہیں، حجاج کہتا ہے، نہیں، تو شقی بن قصیر ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت، حقیر۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، میری والدہ میرے نام کو تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ حجاج، تیری والدہ بھی شقی اور تو بھی شقی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غیب کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ حجاج کہتا ہے، خدا اور تیری ساری عیش کو بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل دوں گا۔ باخدا میں تیری ساری عیش کو بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل دوں گا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، اگر میں یہ جانتا کہ نفع اور ضرر یا راحت و آرام تیرے قبضے میں ہے تو میں تجھے خدا سمجھتا اور تجھے سجدہ کرتا۔ یہ حجاج، اچھا یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی رحمت اور امام ہدایت ہے۔ حجاج کہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت علی کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں جنت اور دوزخ کی سیر کرتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے۔ حجاج کہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ خلفاء کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ
اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر معقل بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، میں ان کے احوال کی تفتیش کروں۔ حجاج کہتا ہے کہ یہ کہو کہ خدا کے ہاں کون بہتر ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا علم اس کو ہے جو ان کے ظاہر و باطن کو یکساں جانتا ہے۔ حجاج کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری کسی بات کی تصدیق تو کرو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تمہاری محبت نہ ہوتی تو میں تمہاری تکذیب نہ کرتا، میں تمہیں عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ حجاج کہتا ہے تمہیں کیا ہوا کہ تم کسی بات پر ہنستے نہیں ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص کیسے ہنس سکتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ لوگ آگ مٹی کو کھا سکتی ہے۔ حجاج کہتا ہے پھر ہم کیوں ہنستے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب قلوب برابر نہیں ہوتے، کوئی غافل ہوتا ہے، کوئی بیدار ہوتا ہے۔ حجاج پر نہ معلوم اس وقت کون سا افسون پڑ گیا تھا کہ حضرت سعید کی اس بات کو کاٹتے تھے اور حضرت سعید ان کی باتوں کو کاٹتے تھے اور نرم ہو جاتا تھا، اور اس بے باکانہ لمحے مکالمے پر بجائے گردن مارنے کے اپنے خدام کو حکم دیتا ہے قیمتی موتی اور یاقوت جواہرات لے کر حضرت سعید کے سامنے پیش کرو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال تو میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ احوال قیامت اور عذاب آخرت سے تیرے لیے ڈھال بن جائے۔ یاد رکھو کہ قیامت کا ایک زلزلہ ماں کو اپنے شیر خوار بچے سے غافل کر دے گا، اور سمجھ لو کہ حلال طیب کے سوا دنیا میں کسی مال سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ یہ سن کر بے پرواہی سے حجاج راگ باجے میں مشغول ہو گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ باجے کی آواز سن کر رونے لگے۔ حجاج اے سعید یہ کیا حرکت ہے؟ اسباب تفریح کو رونے کی کیا نسبت ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں باجے کی آواز نے مجھے سورہ قیامت کی یاد تازہ کر دی، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوہانے روح بن کر آیا ہے۔ تمہارے یہ بات آلات لوہ لاب کی تمہارے لیے وبال جان ہے۔ حجاج کہتا ہے سعید تم پر ہلاکت یہ کیا بے باکی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دوزخ سے چھڑایا اور جنت میں داخل کیا وہ اس کی ہلاکت کیا؟ حجاج کہتا ہے حجاج پھر غصہ میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا سعید معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہو، اس لیے تم خود پسند کر لو کہ تمہیں کس طرح قتل کیا جائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنا قتل پسند کرتے ہو اسی طرح مجھے بھی کر دو، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی طرح قتل کرے گا جس طرح تم مجھے قتل کرے گا۔ حجاج کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری جان بخش دیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تیرے اختیار میں نہیں، اگر جان بخشی ہوگی تو خدائے علیم و قدیر کی طرف سے ہوگی، مگر تیرے جان بخشی کوئی صورت نہیں، اور نہ تیرا کوئی غرور مجبور مجھے کر دے گا۔ حجاج سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر اس کو لے جا کر کے قتل کرتا ہے کہ اسے قتل کر دو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مسرت سے ہنستے ہوئے کھڑے ہو کر بہت اچھا کہتے ہیں سپاہی حضور یہ گستاخ مجرم آپ کے حکم پر ہنستا ہے۔ حجاج کہتا ہے حضرت سعد کو واپس بلا کر لاؤ، تم کس بات پر ہنستے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اس بات پر ہنسی آئی کہ تو اللہ تعالیٰ پر کتنی جرأت کرتا ہے اور کتنی
بردباری کرتا ہے۔ حجاج کہتا ہے اچھا اس کو ہمارے سامنے قتل کرو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطمینان سے گویا سونے کے لیے بستر پر لیٹے ہیں، رو قبلہ لیٹ کر انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حجاج سنتا ہے حضرت سعد کو رو بقبلہ ہونے پر خوش ہوتے دیکھ کر اس کا منہ قبلہ شریف سے پھیر دیتا ہے حجاج، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ان باتوں سے کم متاثر ہونے والے تھے، جن کے کروٹ لیٹ گئے، اور یہ ورد زبان ہے، اینما تولو فثما وجہ اللہ، تم جس طرف پھیر لو اللہ اس طرف ہے۔ حجاج یہ سن کر کے حضرت سعد کو اس پر مسرور دیکھ کر اس کو اوندھا کر دیا۔ حضرت سعد جن کا رخ صرف ایک خدائے بے نیاز کی طرف ہے، وہ جد و جہد سے اعلیٰ و برتر ہے، اس پر بھی اسی خوشی کے ساتھ راضی ہے۔ اور آیت کریمہ آیت ورد زبان ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حجاج اس خدا کے سچے ولی کی کرامت دیکھ رہا ہے، مگر شکاوت اپنے خیال سے پھرنے نہیں دیتی اور اسی حالت میں ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھ کر اے حجاج لے میرا یہ آخری کلمہ محفوظ رکھ، یہاں تک کہ ہم قیامت میں خدا کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آخر میں شہید یہ دعا کرتے ہیں اللہم لا تسوطیع علی احد بقتل بعدی، اے اللہ میرے بعد اسے کسی شخص کے قتل پر مسلط نہ فرمانا۔ حجاج اس گستاخ کو زیادہ بولنے کی فرصت نہ دو۔ حجاج کہتا ہے کہ اس گستاخ کو زیادہ بولنے کی فرصت نہ دو۔ جلاد بڑا بے رحم بڑھا اور اس مقدس سر کو بدن سے جدا کر دیا، جس کا زمانہ محتاج تھا۔ سعید کے بدن سے خون کا فوارہ شدت سے جاری تھا۔ درباری طبیب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یہ شخص موت سے کتنا بے خوف تھا۔ حجاج دربار ختم کر دیتا ہے، بگاہ ان کی آنکھ سے لگنے نہ پائی کہ چیخ اٹھا مالیا لے سعیدی ابنی جبیری، مالی لے سعیدی ابن جبیری، مجھے سعید بن جبیر سے کیا کام تھا، مجھے سعید بن جبیر سے کیا کام تھا۔ سعید کی دعا درجہ قبول کو پہنچ چکی تھی، پھر وہ تلوار ظلم کبھی نہ اٹھ سکی۔ ظالم بھی 1 ماہ بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آئے جواں مراد حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی، مگر جاوید حق سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹایا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ کے چاہنے والے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اپنی جان تو دے دیتے ہیں لیکن مذہب اسلام اور دین اسلام سے قدم ہٹانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔